آج کا یہ سچا واقعہ شہر بغداد کے ایک ایسے نوجوان کا ہے جو لوہار کا کام کرتا تھا، یعنی وہ لوہے کی الگ الگ چیزیں بنایا کرتا تھا۔ اس نوجوان لوہار کی خاصیت یہ تھی وہ لوہے کے ٹکڑے کو آگ کی بھٹی میں ڈالتا، اسے اچھی طرح سے تپاتا یعنی گرم کرتا، اور گرم کرنے کے بعد اس لوہے کے ٹکڑے کو بنا کسی چیز کی مدد کے سیدھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آگ کی بھٹی سے باہر نکال لیتا تھا۔ شہر بغداد کے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے، اس کے ہاتھ کا جلنا تو دور کی بات، یہ اپنے ہاتھوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے، گرم لوہے کو پکڑ کر باہر نکالتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے بال بھی نہیں جلتے۔ لوگ اس نوجوان سے بار بار اس کا راز پوچھتے تھے، لیکن وہ صرف مسکرا دیتا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ کبھی کسی کو نہیں بتایا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، وہ نوجوان اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیتا، وہ گرم لوہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتا، لیکن اس کے باوجود اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی، آئیے جانتے ہیں۔ فرمایا گیا شہر بغداد میں ایک نوجوان تھا جو خاندانی لوہار تھا، دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت تھا، جوان تھا، لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک باہری مسافر شہر بغداد میں آیا، اسے اس نوجوان کے بارے میں پتا چلا۔ نوجوان کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، اجازت لے کر اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے، اور قریب بیٹھ کر اس نے جو کچھ سنا تھا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ واقعی وہ نوجوان لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے، اسے گرم کرتا ہے۔ جب لوہے کے ٹکڑے گرم ہو کر بالکل سرخ ہو جاتے ہیں، لال ہو جاتے ہیں، تو بنا پکڑ اور بنا کسی اور چیز کی مدد کے وہ نوجوان سیدھے آگ کی بھٹی سے اس لوہے کے ٹکڑے کو باہر نکالتا، ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر الگ الگ چیزیں بنایا کرتا تھا اور اسے بیچا کرتا تھا۔ اس مسافر نے اس نوجوان کو بار بار ایسا کرتا دیکھا، وہ بھی حیران تھا کہ یہ نوجوان ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار آگ کی بھٹی میں اپنے ہاتھ کو ڈال چکا۔ اسی طرح گرم لال رنگ کے لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، لیکن اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اس نے نوجوان سے ادب کے ساتھ کہا، اگر تم برا نہ مانو میں جاننا چاہتا ہوں آخر یہ آگ تمہیں تکلیف کیوں نہیں پہنچاتی ہے، یہ آگ تمہیں نقصان کیوں نہیں دیتی ہے؟ نوجوان کہتا، بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی، محض اتفاق ہے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا ہے جو تم سب سے چھپاتے چلے آئے ہو؟ اگر تم نے بغداد والوں کو یہ بات نہیں بتائی مجھے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نوجوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ دراصل میں جس محلے میں رہتا ہوں میرے گھر سے تھوڑی دوری پر ایک لڑکی رہتی ہے۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی اکلوتی لڑکی تھی، وہ بچپن سے میرے ساتھ ہی پلی بڑی تھی، ہم دونوں اسکول میں بھی ایک ساتھ آتی جاتی رہے، یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہونے لگی اس کا حسن و جمال بڑھتا چلا گیا اور میں دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا۔ میں نے اس لڑکی سے کئی مرتبہ اظہار محبت کیا، لیکن چونکہ وہ شرم حیا کی پیکر تھی، نیک ماں باپ کی بیٹی تھی، اس وجہ سے وہ بار بار انکار کر دیتی تھی۔ اس کا انکار کرنا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا وہ لڑکی اپنے نانا نانی کے گاؤں چلی جاتی ہے۔ میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی، میں اپنے باپ دادا کی دکان پر آ کر بیٹھ گیا، لوہار کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ جب میں شادی کے لائق ہو گیا میرے والدین نے میرے لیے کئی رشتے دیکھے، لیکن مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مجھے وہ لڑکی نظر آئی، میں نے اسے دیکھا، وہ اپنے ننیھال سے واپس شہر بغداد میں آ چکی تھی۔ اب وہ پہلے کے مقابلے بہت زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے والدین سے بارہا کہا کہ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جاؤ، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین صاف صاف انکار کر دیتے تھے، یہ کہہ کر وہ اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں، ہم لوگ لوہار ہیں، اپنی بیٹی وہ بھلا ہمیں کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا میں نکاح کروں گا تو اسی سے کروں گا، جاؤ ایک بار جا کر بات تو کرو۔ لیکن میرے والدین ان کے گھر جا کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ وہ
لوگ اپنی بیٹیاں کسی اور خاندان میں نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں ذلیل ہونے کے لیے نہیں جائیں گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک مرتبہ وہ لڑکی مجھے راستے میں ملی، میں نے اظہار محبت کی، اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت ناراض ہوئی۔ اس نے کہا اگر واقعی نکاح کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو۔ میں نے کہا میرے والدین تمہارے گھر جانے کو تیار نہیں ہیں، کیا میں تمہارے گھر آ کر بات کروں؟ اس پر اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز تمہیں میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوجوان لوہار کہتا ہے وقت گزرتا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے ماں باپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں، وہاں ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اتفاق یہ تھا لڑکی گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتا چلا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ آخرکار ایک دن بہت ہمت کر کے میں اس کے گھر گیا۔ دروازے پر میں نے دستک دی۔ لڑکی نے پوچھا کون؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں آیا ہوں اس نے دروازہ کھولنے اور مجھ سے ملاقات کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ ہم ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، بچپن سے ساتھ ہی کھیل کود کر پلے بڑے تھے، لیکن اب وہ مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آواز دے کر کہا کہ مجھے افسوس ہے تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا اور تم اب گھر میں اکیلی رہ گئی ہو۔ اگر تمہیں کبھی بھی میری کسی مدد کی ضرورت ہو، تمہیں کوئی چیز چاہیے تو میرے پاس بلا جھجک آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ لوہار نوجوان وہاں سے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے ایک طویل عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ اب اس کی کوئی مدد کرنے والا، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میری بھی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس کے دروازے پر جاؤں، اسے آواز دوں یا اس سے ملنے کی کوشش کروں۔ وہ لوہار نوجوان کہتا ہے ایک شام دن بھر کا تھکا ماندہ جب میں اپنے گھر آیا، گھر آنے کے کچھ دیر کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران تھا کہ بھلا اس وقت میرے دروازے پر دستک دینے والا کون ہوگا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا کون؟ باہر سے اسی لڑکی کی آواز آتی ہے میں ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی آواز کو سنا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ میں نے فوراً دوڑ کر دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا وہ میرے گھر کے دروازے پر چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ کیسی ہو، کیسے آنا ہوا؟ اس پر وہ کہتی ہے کیا مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے گا؟ وہ لوہار نوجوان کہتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں، اگر تم برا نہ مانو اندر چلی آؤ، میں تمہیں ابھی پانی دیتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر کے اندر آئی، میں نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، اس کے بعد ٹھنڈا پانی لے جا کر دیا۔ اس نے ایک ایک کر کے 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیا۔ 3 گلاس پانی پینے کے بعد اسے کچھ راحت ہوئی۔ لوہار نوجوان کہتا ہے میں نے بہت ہمت کر کے کہا کیسی ہو تم، کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کیا بتاؤں کہ میں کیسی ہوں؟ جب تک میرے ماں باپ کا سایہ سر پر موجود تھا سب لوگ مجھے جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ پڑوسی، دوست احباب، رشتہ دار، خاندان والے ہر معاملے میں ساتھ دینے کو تیار تھے، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد اب میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ پوری دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اڑوسی پڑوسی سے کیا توقع کی جائے؟ اب تو خاندان والے اور رشتہ دار بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! نوجوان کہتا ہے جب میں نے یہ سنا میں کانپ گیا۔ میں نے کہا اچھا تم نے کھانا تو کھایا ہے نا؟ لڑکی کہتی ہے ہاں میں نے کھانا کھایا ہے، لیکن کب کھایا مجھے یاد نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے جب میں نے یہ سنا میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ لڑکی کہتی ہے میرے گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، میری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ آخری امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ میرے کھانے پینے کا انتظام کر دو گے؟ لوہار نوجوان کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں۔ میں نے کہا کہ تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں غسل خانے میں گیا۔ میں نے اچھی طرح سے غسل کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد میں نے لڑکی سے کہا تم انتظار کرو، میں بازار سے کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ لڑکی انتظار کرتی رہی۔ میں فوراً بغداد کے بازار میں گیا، کھانے پینے کا سامان میں نے خریدا، گھر واپس آیا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو ساتھ بٹھا کر
کھانا کھلایا۔ پیٹ بھر کھانا کھا لینے کے بعد اس نے کہا اب میں جاتی ہوں۔ اس پر وہ لوہار نوجوان کہتا ہے میں نے بہت ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد میں نے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ ابھی میں نے یہ جرت کی تھی، لڑکی کانپ اٹھتی ہے۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس پر لڑکی کہتی ہے نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، دراصل میں خود تمہارے گھر چل کر آئی ہوں۔ تم نے میری مدد کی ہے، تم نے میرے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے اور تم اس کا بدلہ مجھ سے چاہتے ہو۔ سنو، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے سوائے عزت کے۔ اگر تم نے اس عزت کو بھی تار تار کر دیا تو میں قیامت میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، اپنے نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ لوہار نوجوان کہتا ہے اس لڑکی کی زبان سے یہ باتیں سننا تھا، اچانک میرے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے سوچا یہ کئی دنوں سے بھوکی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اس کے باوجود خوف خدا کا دامن اس کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور اللہ نے مجھے تمام طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے باوجود بھی میں گناہ کے راستے پر چل پڑا تھا۔ لوہار نوجوان کہتا ہے میں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور اس سے کہا مجھے معاف کرنا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں اور بہن کے طور پر میں تمہاری زندگی بھر ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ آج کے بعد تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو میرے گھر چلے آنا، بہن ہو کر مجھ سے اپنا حق مانگنا، میں تمہاری ہر ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس لڑکی سے یہ باتیں کہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ، آج ایک بہت بڑے گناہ سے تیرے اس بندے نے مجھے بچا لیا۔ اے مولا، اگر آج یہ گناہ ہم کر بیٹھتے تو قیامت کے دن تیری بارگاہ میں ہم کیا جواب دیتے؟ میرے کریم، ایک گناہ عظیم سے اس نوجوان نے مجھے بچایا، اس نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں جیسے اس نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے، مولا تو اسے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی آگ کو اس کے جسم کے لیے حرام فرما دے۔ وہ لڑکی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ اس کے بعد میں نے کھانے پینے کا سامان اس کے حوالے کیا۔ وہ لڑکی میرے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے اس رات میں سو نہ سکا، پوری رات اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ اس کے بعد نوجوان اس مسافر سے کہتا ہے چند روز کے بعد میں بیٹھا اپنی دکان پر کام کر رہا تھا، میں نے لوہے کے ٹکڑے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا، جب پوری طرح سے وہ لوہا لال ہو گیا، گرم ہو گیا، میں نے پکڑ کے ذریعے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں پہلے ایسے ہی کیا کرتا تھا، اچانک نہ جانے کیا ہوا، اتفاق سے وہ پکڑ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، لوہا سیدھے میرے ہاتھ سے جا کر لگا، وہ بالکل سرخ تھا۔ اس کے باوجود میں حیران تھا دیکھ کر اس گرم گرم لوہے نے میرے ہاتھ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور میں نے اپنے ہاتھ کو آگ کی بھٹی میں ڈالا تھا، اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آگ کی بھٹی نے ہاتھ تو جلانا دور کی بات میرے ہاتھ کے بالوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھلا یہ میرے ساتھ کیسے ہو رہا ہے۔ اگلی بار پھر سے میں نے لوہے کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد بہت ہمت کر کے میں نے اس پر ایک انگلی لگانے کی کوشش کی، میں نے انگلی کو پانی میں ڈبویا، اس کے بعد پھر لوہے کو لگایا، انگلی پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے سوکھی ہوئی انگلی کو گرم لوہے کے ساتھ لگا دیا، اس انگلی پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ سے چھونے کی کوشش کی، لوہا بالکل گرم تپ رہا تھا لیکن میرے ہاتھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے اسے پکڑ کر بھٹی سے نکالنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ پر آگ کی بھٹی اور گرم لوہے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بخود میرے دل میں یہ بات ڈال دی، اے اللہ کے بندے، یہ دنیا کی آگ بھلا تیرے جسم کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا تو بھول گیا اللہ کی ایک بندی نے تیرے حق میں دعا کی تھی، اے اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما، اس کے جسم پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ اسی بندی کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جسم کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ کر لیا
رکھا ہے۔ جب اس لوہار نوجوان نے یہ بات مسافر کو بتائی، مسافر وہ لوہار نوجوان سے کہنے لگا، میں اس راز کو اپنے ساتھ سینے میں لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو مجھے اس بات کی اجازت دو تاکہ میں لوگوں کو جا کر یہ باتیں بتاؤں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی آگ سے کیوں کر بچا رکھا ہے۔ یہ گرم گرم لوہا، یہ آگ کی بھٹی تمہیں کیوں نقصان نہیں پہنچاتی ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو، لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں، لوگ زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ لوہار نوجوان نے مسافر کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ شہر بغداد میں جا کر لوگوں کو یہ راز بتانے لگ گیا۔ ناظرین اکرام، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک نوجوان نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی خوف خدا عطا کرے۔ اللہ ہمیں خوف خدا میں دھڑکنے والا دل، خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے حرام و ناجائز کاموں سے بچنے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی، نیکی کرنے کی، رب رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔